بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے جو بہت غریب اور محتاج تھے، مگر دیندار اور اللہ والے تھے۔ جو ملتا کھا لیتے، جیسا ملتا کھا لیتے، کئی کئی دنوں تک فاقہ میں گزار دیتے، مگر اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ دولت نہ ہونے کا کبھی شکوہ نہ کرتے، بلکہ صبر و شکر کے تاجدار تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب چند روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ 2-3 دن سے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا حال معلوم ہو جائے اور انہیں ملال ہو اور وہ ہم پر ترس کھائیں اور ہم ان کی نظر میں حقیر معلوم ہونے لگے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تندور میں آگ جلا دو تاکہ ہمسایوں کو یہ لگے کہ ہمارے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ ہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ گھر میں موجود لکڑیاں تندور میں ڈال کر ان کو آگ لگا دی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے کے لیے آئی۔ پڑوسن کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر پڑوسن نے نیک سیرت بیوی سے کہا کہ تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی ہو کہ پھر ان روٹیوں کی خبر ہی نہ لی، انہیں دیکھو یہ کہیں جل نہ جائیں۔ یہ سن کر نیک سیرت بیوی نے جا کر دیکھا تو واقعی خدا کی قدرت کا عجیب تماشا نظر آیا اور تندور روٹیاں سے بھرا ہوا پایا، جن کو نکال کر اس نے شوہر کے سامنے رکھا اور خود حیرت میں کھو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے بتایا کہ اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، وہ قادر و مطلق تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں کرامتیں رکھتا ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بیوی نے اس قرینے سے پہچانا کہ میرا شوہر صاحب کرامت ہے اور یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کا ظہور ہے۔ ایک دن وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی دعا کرو کہ ہم کو کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کے روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم ہر کام سے بے نیاز ہو کر دن رات خدا کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے کہا کہ وہ ہمارے سب حال سے واقف ہے، جو اس کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے، اس میں عرض و معروض کی کیا حاجت ہے؟ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی مرضی کی زندگی اس طرح نہیں مانگنی چاہیے۔ خدا نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اسی میں اس کی کوئی مصلحت ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ مگر جب عورت نے اپنے شوہر کو زیادہ مجبور کیا تو ایک دن آخر شب میں جو اجابت دعا کا وقت تھا، دعا کی کہ اے میرے مولا، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کرنے کی حاجت نہیں، مگر تیری ایک بندی نے مجھے مجبور کر دیا، اگر تو چاہے تو اس کی امید پوری کر دے اور اس غلام کو اس کی کشاکشی سے نجات دے دے۔ چنانچہ شوہر کی دعا پر گھر کے روشن دان سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ایک روشن موتی تھا، جس سے تمام گھر روشن ہو گیا اور پھر وہ ہاتھ غائب ہو گیا اور روشن دان بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگایا کہ جلدی سے اٹھو، خدا نے تیرے دل کی مراد پوری کر دی۔ یہ سن کر وہ عورت جھنجھلاتی ہوئی بیدار ہوئی کہ مجھ کو کیوں جگایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہیرے جواہرات سے بنا ہوا اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ جسے دیکھ کر سورج بھی شرما گیا۔ اس کی زرق برق دیکھ کر میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب کچھ ہوش سنبھلا تو میں نے پوچھا یہ عالی شان مکان کس خوش نصیب کو ملے گا؟ تو جواب ملا یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما معلوم ہونے لگا۔
میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تیرا مکان روشن تھا تیری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا گیا۔ جس قدر تو دنیا میں رہا تو آرام اور رونق و آسودگی چاہے گی، اسی قدر یہاں کی راحتوں میں کمی آئے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا بارگاہ خداوند میں دوبارہ دعا کیجیے کہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر اپنے مقام پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی چند گھڑیوں کے آرام کی خاطر آخرت میں ہمیشہ کے لیے ملنے والے مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ شوہر نے پھر کمال و گریہ زاری سے عرض کیا، اے خداوند تو بڑا رحیم و حکیم ہے، انہیں اپنی بندی کو جنت کی آرزو کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے پیچھا چھڑا دیا اور اس طرح ایک مخالف کو موافق بنا دیا۔ میں تیری عنایت کا دل و زبان سے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اچانک کسی روشن دان سے پھر ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن گوہر کو لے جا کر اس کے مقام پر پہنچا دیا۔